أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں. آپ پاکی بیان کیجئے اپنے بلند و برتر عالی شان پروردگار کی، جس نے پیدا کیا تو نوک پلک درست کی، جس نے تقدیر بنائی تو پھر رہنمائی بھی فرمائی، جس نے چارے کو زمین سے نکالا، سبزے کو زمین سے نکالا تو اس کو گھنا اور سرسبز و شاداب کر دیا. ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. کل پورے سورے کی تلاوت بھی ہوئی اور پورے سورے کا ترجمہ اور اس پر ایک مختصر نظر بھی کر لی گئی. اور جو پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، اس کی تشریح بھی کل ہو چکی ہے. دوسری آیت ہے الذی خلق فسوی. یعنی فرما رہے ہیں کہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اندیشہ ہو رہا ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں. بات ایسی نہیں ہے، ہم پورا آپ کو یاد دلا دیں گے، حافظہ آپ کا اچھا اس میں ہم بٹھا دیں گے، بلکہ سارا ہی کام جو نبوت کا ہے وہ سب ہم آسان کر دیں گے، تکمیل تک پہنچا دیں گے. اس کے لیے فرمایا کہ تسبیح آپ کیجئے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی طرف رجوع سے صبر کی، استقامت کی، ہر رکاوٹ کو پار کرنے کی صلاحیت آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایسی صفتوں کا تذکرہ کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام پورا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کرتے ہیں، ہر مرحلے کو پورے ڈھنگ سے، پوری مہارت سے پورا کرتے ہیں اور پھر منزل تک پہنچاتے ہیں. تو اس میں پہلی صفت بتائی الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر نوک پلک کو درست کیا. تو خلقہ کے عام مشہور جو معنی ہیں پیدا کرنے کے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس لفظ کا جو استعمال ہے تو اس سے یہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ ابتدائی جو شکل ہے پتلا بنانا، خاک سے پتلا بنانا وہ مراد ہے، اور فسوا سے اس کو سنوارنا. جیسے فرمایا انی خالق بشرا من طین، میں انسان مٹی سے بنانے والا ہوں. اور ایک جگہ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کا پتلا بناتا ہوں، پھر اس میں جان ڈالتا ہوں. تو دو مرحلے انسان کی پیدائش کے بتا رہے، ایک تو اس کا ڈھانچہ بنانا، ابتدائی شکل، دوسرے پھر اس کو ایک خوبصورت انسان بنا دینا، آنکھ کان ناک سب کو خوبصورتی کے ساتھ بنا دینا. تو فسوا تسویہ کے معنی ہے ہموار کرنا، نوک پلک سنوارنا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی ہی پیدائش کے بارے میں غور کرے کہ ایسا نہیں ہوا کہ بس اچانک خوبصورت انسان بن کے کھڑا ہو گیا ایک بیگ، بلکہ اس قطرے کو موتی بننے میں بڑے مرحلے. پہلے جو بچہ ہے وہ منی کے خطرہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جونک کی شکل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد 4 مہینے کے تک آہستہ آہستہ بدن بنتا ہے، پھر اس کے بعد جان پڑتی ہے.
پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی ایک ایک کر کے اس کی صلاحیت کھلتی ہے. پہلے تو اس کی نظر ہی نہیں جمتی، پھر اس کے بعد جو ہے نظر جمتی ہے، پلٹنا شروع کرتا ہے، بیٹھنا شروع کرتا ہے، چلنے کی صلاحیت کھلتی ہے، بولنے کی صلاحیت کھلتی ہے، سوچنے کی صلاحیت کھلتی ہے. ایک ایک مرحلے سے چیزیں کھلتی ہیں. تو جیسے انسان اندر غور کرے، اللہ تعالیٰ مختلف مرحلوں سے کام چلاتے ہیں. تو آپ کا بھی یہ جو کام ہے قرآن کو پیش کرنے کا، قرآن کو سمجھانے کا اور دین پھیلانے کا، سب ہم ایک ترتیب کے ساتھ آخر تک پہنچائیں گے. اور اخلاق کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ صرف بنانا نکھارنا ہی نہیں، بلکہ خلقہ کے معنی میں یہ بھی ہے کہ ایک چیز پہلے سے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ بنانا. دنیا میں ہم لوگ جو کچھ بھی چیزیں بناتے ہیں پہلے سے کچھ نہ کچھ میٹیریل ہوتا ہے، اس کو دوسری شکل دیتے ہیں، مٹی کو، لوہے کو. ایک چیز کچھ بھی نہیں ہے سے کچھ بنانا، یہ نہیں ہو سکتا. تو خلقہ کے معنی ہے کچھ ہے نہیں، اس سے وجود دینا. تو یہ کام ایسا ہے کسی مخلوق کے بس کا نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے. اور فسوا کے معنی اس لحاظ سے ہر چیز کو اس کی جسامت دی. پرندے کا جسم کیسا ہوگا، مچھلی کا جسم کیسا ہوگا، پھر اس کو پانی میں رہنا ہے تو اس کو کیسا جسم رہنا ہے، ہوا میں اڑنا ہے تو کیسا جسم ہونا ہے، چلنا ہے زمین پہ تو کیسا جسم ہونا ہے. پھر شکل اور صورت دی ہر ایک کی اس کی ضرورت کے اعتبار سے، سب کا چہرے ویسے ہیں. اعضاء کی وضع اور ہیئت، کیسے کیسے اعضاء ہوں گے، تو اس میں بھی خاص تناسب کا لحاظ ہے. بندر کا ہاتھ الگ ٹائپ کا ہے، انسان کا ہاتھ الگ ٹائپ کا ہے. جس کو اپنے ہاتھ سے جس قسم کے کام کرنے ہیں ویسے ہی ہاتھ میں صلاحیت ہے اس کے. اور تناسب ہے، چہرے پہ ناک جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے. اگر آدھے فٹ کی ناک ہوتی تو بڑا خراب لگتا. چہرے کی چوڑائی گولائی کتنی ہے اس کے حساب سے آنکھ ہوتی ہے، پلک ہوتی ہے. تو یہ خاص تناسب سے اس نے پیدا کیا، اور جس کی جیسی ضروریات ہے ویسے اس کو اعضاء دیے. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں پہ آدمی غور کرے، بلکہ پوروں پہ غور کرے، جوڑوں پہ غور کرے، کتنی اس کے اندر نزاکتیں بالکل طے ہو جاتے ہیں. بالکل ہاتھ بالکل آپ طے کر سکتے ہیں، جدھر چاہے ادھر موڑ سکتے ہیں، اسپرنگ کی طرح کی اس کے اندر صلاحیت ہے. تو یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں یا جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پورے تقاضوں کا پورا خیال ہوتا ہے اور پوری ضروریات اس کی تکمیل تک پہنچاتے ہیں. والذی قدر فہدی، اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ جس نے تقدیر بنائی، ہر چیز کا ایک منصوبہ بنایا، پلان بنایا. فہدی، اور پھر اس چیز کو رہنمائی بھی فرمائی کہ اس تمہارے لیے جو کام ہے، منصوبہ ہے، اس کو کس طرح تکمیل تک پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے، بلکہ پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ منصوبہ بنا دیا، یہ طے کر دیا ہے کہ اس چیز کو دنیا میں کرنا کیا ہے، کام کیا کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اور اس کام کے لیے اس چیز میں کیسی کیسی کوالٹیز، صفات ہونا ہے، کہاں اس کو رہنا ہے، کتنے دن اس کو باقی رہنا ہے، قیام کرنا ہے، اور اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے اس کو کیا کیا مواقع، کب کب کیا موقع دینا ہے اس کو، اور کون سے ذرائع اس کو دینا ہے، کس وقت یہ چیز وجود میں آئے گی، کب تک اپنے حصے کا کام کرے گی، اور کب کس طرح سے اس کا کام ختم ہوگا. یہ جو پوری اسکیم ہے ہر چیز کے بارے میں، اس کا نام ہے تقدیر، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تقدیر. تو ہر چیز کی اللہ نے تقدیر بنائی، اور مجموعی طور پہ پوری کائنات کی بھی ایک تقدیر ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کائنات سب کی تقدیر ہے، منصوبہ ہے. تو پیدا کرنے سے پہلے ہی پیشگی منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. الل ٹپ نہیں ہو رہا ہے، کوئی قابو میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ایسا نہیں. ہر چیز پہلے سے منصوبہ ہے، اس کے بعد واقعات ہو رہے ہیں، اور جو کچھ منصوبہ ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے. تو یہ ہے الذی قدر، جس نے ہر چیز کا منصوبہ بنایا. اب آپ کا بھی منصوبہ ہے نبی، کب کام ہوگا، کب کون ایمان لائے گا، کب کیا تبدیلیاں ہوں گی، وہ سب منصوبہ ہے. فہدی، پھر اس نے راہ بھی دکھائی.
یہ نہیں کہ کسی چیز کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کا طریقہ بھی اس کو سکھایا ہے، اس کے نیچر میں ڈال دیا ہے، اس کی فطرت میں طریقہ ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں ہے، ہادی بھی ہے، راستہ دکھانے والے بھی ہیں۔ تو اور پھر دنیا میں الگ الگ قسم کی جو چیزیں ہیں ان کی رہنمائی کا الگ الگ انداز ہے، لیول الگ الگ ہے ان کی ہدایت کا۔ جس چیز کو جس طرح سے ہدایت دینے کی ضرورت تھی اس طرح سے اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ ایک قسم کی ہدایت رہنمائی وہ ہے جو اللہ نے زمین کو، سورج کو، چاند کو اور سیاروں کو دی ہے۔ بڑے بڑے جسم ہیں، دیکھنے میں ہم کو مردہ لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی ایک رہنمائی دی ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں۔ زمین جو دوڑ رہی ہے اور زمین کے اندر جو کچھ بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ سب اس کو سکھا دیا گیا کیا کرنا ہے اس کو۔ ایسی ایک قسم وہ ہے جو اللہ نے پانی کو دی، ہوا کو دی رہنمائی، روشنی کو دی۔ روشنی کے اپنے اصول ہیں، پانی کے اپنے اصول ہیں، ہر چیز کو ڈباتا نہیں، تو اس کے اپنے اصول ہیں، اپنا لیول برقرار رکھتا ہے۔ ایسی جمادات ہے، جتنی بھی چیزیں جمی ہوئی نظر آتی ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ایسی معدنیات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مختلف گیسز ہے، ہر ایک کی ایک اس کو رہنمائی دی اللہ تعالیٰ نے، اور رہنمائی کے مطابق کام کرتی ہے ہر چیز۔ ایسی ایک قسم وہ ہے رہنمائی کی جو پودوں کو دی ہے، درختوں کو دی ہے، اس کے مطابق ہی وہ درخت کام کرتا ہے۔ آم کی گٹلی کے اندر پوری پلاننگ ہے کہ اس سے کس قسم کا درخت نکلے گا، اس کے پتے کیسے ہوں گے، اس کا پھل کیا سائز کا ہوگا، کیسا ہے وہ زمین سے پانی لے گا، پورا اس میں پلاننگ ہے۔ اس کے مطابق ہی آم کی گٹلی سے الگ درخت نکل رہا ہے، جام کی گٹلی سے الگ نکل رہا ہے، اس میں جیسی رہنمائی ہے ویسے ہی وہ پورا کام کر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رہنمائی ہے، غذا کیسے لینا ہے، کس کو کیسا پھل پھول دینا ہے، کس کو کیسے پتے بننا ہے، سب اسی میں گٹلی کے اندر ہے۔ اور ایک قسم کی ہدایت وہ ہے جو جانوروں کو، جیسے جیسے لیول آگے بڑھتے جا رہا ہے رہنمائی اور کامل ہوتی جاتی ہے۔ اب جانور ہیں ان کو اور زیادہ واضح رہنمائی ہے، ان کو پتہ ہے کون سے پتے کھانا ہے، کون سے نہیں کھانا ہے، بیمار ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو جننا کیسا ہے، اپنے بچوں کو پالنا کیسا ہے، بچوں کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ جانوروں کا پورے اپنے قوانین ہیں، سب چیز کے اس کی وہ لوگ پابندی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کے جو خدا کو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک الہامی علم ہے جو ہر ایک کو دیا گیا، ایک علم دیا گیا ہے جو انسان اپنے آلات سے، اپنی سائنس سے وہ معلوم نہیں کر سکتا، ویسا علم اللہ نے ہر چیز کو دیا ہوا ہے۔ پھر انسانوں کی بھی رہنمائی فرمائی، تو انسانوں میں بھی دو قسم کی رہنمائی ہے۔ ایک تو ہمارا جسم چلنے کے لیے، ہماری زندگی چلنے کے لیے ایک رہنمائی ہمارے جسم کے اندر ہے، اسی کے مطابق کان کو رہنمائی ہے کیا کرنا ہے، کان کا پردہ کیا کرنا ہے وہی کر رہا ہے، آنکھ کا پردے کو کیا کرنا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے، وہ بھی پردہ ہے یہ بھی پردہ ہے، لیکن دونوں کے کام کا اصول الگ ہے۔ ایسے ناک کو کیا کرنا ہے، ناک کر رہی ہے، وہی گوشت ہے مگر سونگ رہی اس سے۔ ایسے دل کو کیا کرنا ہے، دماغ کو کیا کرنا ہے، پھیپھڑے کو کیا کام کرنا ہے، گردے کو کیا کام کرنا ہے، جگر کو کیا کام کرنا ہے، معدے کو کیا کام کرنا ہے، جو آتے ہیں ان کو کیا کام کرنا ہے، جو اعصاب ہے، رگیں ہیں ہمارے اندر ان کو کیا کام، اور جو شریانیں ہیں، ہر ایک کو ڈیوٹیز بتائی ہوئی ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ پورا انسان کے اندر ہی ہو رہا ہے، لیکن انسان کو محسوس نہیں ہوتا، میرا ہی گردہ اندر کیا کر رہا ہے، میرا ہی دل کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے، آدمی کے ارادے کا دخل نہیں ہے اس میں، سب چیزیں کام کر رہی، لیکن انسان کا خود اپنا اس کے اوپر کوئی دخل نہیں ہے۔ اب یہی جو اللہ نے ہدایت دی ہے جسم کو، اسی کے مطابق بچپن آتا ہے، بالغ ہوتا ہے، آدمی کا کوئی دخل نہیں ہے بالغ ہونے میں، ارادہ کر کے آج یہ سال میں بالغ ہو جاؤں گا، نہیں، وہ ایک وقت ہے اس پہ ہوگا۔ بڑھاپا آتا ہے، جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، دماغی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ سب کے اندر آدمی کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ایک رہنمائی وہ ہے جو اللہ نے ہمارے جسم کو دی ہے، کس طرح چلنا ہے۔ اب دوسری رہنمائی وہ ہے جو انسان کی جو عقل والی زندگی ہے، شعور احساس والی زندگی ہے، اس کے اندر اللہ نے رہنمائی دی ہے۔ یہ لائن ایسی ہے، اس میں آدمی کو اختیار ہے، گردے کو جو کرنا ہے وہ وہی کرے گا، دماغ کو جو حکم دیا وہی کرے گا، لیکن اچھائی برائی میں آدمی کو اختیار ہے، چاہے اچھائی کرو چاہے برائی کرو۔
جو سمجھ والی زندگی ہے اس میں ایک طرح کا اس کو اختیار ہے، تم یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ تو اب جس نے اختیار دیا ہے، پھر اس نے اختیار کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، اس کی بھی رہنمائی کی ہے۔ اندر ضمیر ہے جو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ اختیار کے بارے میں صحیح استعمال کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ یہ اپنی یہ پوری چیز الذی خلق والذی قدر فہدی میں یہ پوری دنیا آ گئی ہے، کتنے اس کے اندر مضامین آ گئے۔ والذی اخرج المرعی، اور اللہ وہ ہے جس نے سبزے کو پیدا کیا، چارے کو پیدا کیا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو، اب دو ترجمے اس کے، سرسبز گھنا شاداب کر دیا اس کو، اور ایک ترجمہ ہے کہ اس کو کالا کوڑا کر دیا، سیاہ کر دیا، دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ عام طور پہ سبزے کو پیدا کیا اور اس کا انجام آخر میں کوئی بھی چیز گھاس وغیرہ ہے، آخر میں کیا ہے خس و خاشاک بن جاتا ہے، پیلا پڑ کے کالا پڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو انجام اس حساب سے اکثر لوگوں نے ترجمہ کیا کہ جس نے چارے کو پیدا کیا اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چارہ جا کے خس و خاشاک گھاس بن کے ختم ہو جاتا ہے، اس کا انجام وہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن آپ اوپر سے جو مضمون پڑھیں گے تو اس سے یہ ترجمہ بیٹھتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ہر ابتدائی اسٹیج سے آگے کا اچھا اسٹیج بتایا گیا ہے، تکمیلی اسٹیج بتایا گیا ہے۔ اب یہاں چارہ شروع ہو کے پھر وہ ختم ہو جانے کا، کالا پڑ جانا، فنا ہو جانا، اوپر فنا نہیں بتائی گئی، ہر چیز کی جوانی بتائی گئی۔ حساب سے یہ ترجمہ شاید زیادہ صحیح ہے کہ جس نے پیدا کیا گھاس پھوس کو، سبزے کو، اور اس کو گھنا اور سرسبز کر دیا۔ اس کا خوبصورتی کا پہلو، تکمیل کا پہلو، نہ کہ فنا کا پہلو۔ یہاں حضور کو جو رہنمائی کریں کہ آپ کا کام تکمیل تک پہنچے گا، یہ ہے، موت کی طرف جائے گا تھوڑی ہے۔ تو اس کے ساتھ سے شاید دوسرا ترجمہ زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ غصہ جو ہے، عربی میں تو دونوں ترجمے کی گنجائش ہے۔ تو غصہ جو ہے جھاگ کو کہتے ہیں، لسی بنا رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں تو جو جھاگ آتی ہے، دودھ کے اوپر جو جھاگ آتی ہے، اور خس و خاشاک کو ہی بولتے ہیں جو تنکے وغیرہ کوئی پڑے ہوتے ہیں، کاڑیاں وغیرہ۔ لیکن احوا جو ہے، غصاءً احوا، احوا کے معنی ہے کالا پن۔ کالا پن میں کون سا؟ جو چیز بہت زیادہ، کوئی باغ بہت ہرا ہے تو دور سے کالا نظر آئے گا۔ تو عربی شاعری میں جو ہے انتہائی سرسبز کوئی چیزیں ہری ہے تو اس کے لیے کالے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو احوا کا لفظ جو عربی ادب میں، شاعری وغیرہ میں ہے پرانے زمانے کی، اس میں وہ سیاہی مراد نہیں ہے جو کسی چیز کے پرانے پڑ جانے کی وجہ سے جو کالی پڑ جاتی ہے، اور بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے کوئی چیز بے رونق ہو کے کالی پڑ جاتی ہے، وہ کالا پن نہیں، بلکہ سرخی کی وجہ سے، جب سرخی زیادہ ہو جائے یا سبزہ زیادہ ہو جائے، جو تازگی، زرخیزی اور کسی چیز کے بالکل پنپنے کا تازگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ عربی شاعری میں بطور استعارہ ایسا نوجوان جو بہت خوبصورت ہے، بانکا ہے، صحت مند ہے، اور ایک تر و تازہ گلاب کی طرح سے کھلا ہوا ہے، اس کے بدن میں خوب وافر خون ہے، ہونٹوں پہ سیاہی مائل سرخی ہے، اس کے لیے بھی یہ احوا جو ہے نا، اس سے لفظ استعمال کیا ہے عرب شاعروں نے۔ تعبت اشرہ مشہور جاہلیت کا شاعر ہے، اس کی شاعری میں یہ لفظ ہے۔ تو غصان ابھی کہا گیا مکھن کے جھاگ اور سیلاب کے خس و خاشاک کے لیے بھی ہے، لیکن سبزے کے لیے بھی معروف ہے۔ جو سبزہ اگتا ہے اس کے لیے بھی غصہ کا لفظ آتا ہے۔ جو زمین کی زرخیزی سے، زمین بہت اچھی ہے تو وہاں کا سبزہ کیسا ہوگا؟ گھنا ہوگا اور تازہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کی تسبیح کیجئے جو نباتات کو زمین سے نکالتا ہے تو نازک سوئیوں کی طرح، شروع میں بالکل معمولی سوئی کی طرح، لیکن پھر ان کو تر و تازہ کرتا ہے، گھنا بنا دیتا ہے، سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ تو جو اللہ اس طرح ہر چیز کو اس کی ابتدا سے کمال تک پہنچا رہے ہیں مختلف مرحلوں سے، وہی اللہ سنقرئک آپ کو پڑھا دیں گے، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو وہی جو اللہ کی ترتیب ہے، تدریج کی، تکمیل کی، اس کے مطابق آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو قرآن
یاد بھی ہوگا، پورا کام بھی آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔